السلام علیکم ناظرین، پیک ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں مبشر نور کامیانہ۔ ناظرین، صحافت کی دنیا میں کالم کا کیا کردار ہے؟ اخبارات کا آغاز کب ہوا اور کالم نویسی کا دور کب سے شروع ہوا؟ پاکستان بننے سے پہلے اخبارات میں کالم کی کیا حیثیت تھی اور پاکستان بننے کے بعد کالم کی کیا حیثیت ہے؟ امریکہ میں جب اخبارات کا آغاز ہوا تو کالم کس نوعیت کے لکھے جاتے تھے؟ کالم کے معنی کیا ہیں؟ کالم کی تعریف کیا ہے؟ کالم کا پس منظر کیا ہے؟ اور کالم نگار کو کس نوعیت کی سوچ کا مالک ہونا چاہیے؟ آج ہم بات کریں گے کالم کے متعلق کہ کالم کی تاریخ کیا ہے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے پیک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں کالم نویسی، کالم رائٹنگ۔ کالم کیا ہے؟ کالم کس زبان کا لفظ ہے؟ کالم کسے کہتے ہیں؟ تو شروع کرتے ہیں۔ کالم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کالم قدیم فرانسیسی زبان کے لفظ اور لاطینی زبان کے لفظ سے انگریزی میں وارد ہوا ہے، مطلب کہ دو زبانوں کو ملا کر اس کو انگریزی میں ایک لفظ بنا دیا گیا ہے جسے کالم کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی لاٹ، کھمبا یا ستون ہیں، مطلب کہ سپورٹ۔ یہ لفظ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، مثلا مختلف رقمیں اعداد جمع کی غرض سے اوپر نیچے رکھی جائیں تو انہیں کالم آف فگر بھی کہتے ہیں، مطلب ایک ترتیب وائز جو کسی چیز کو جوڑ دیا جائے تو اسے کالم آف فگر کہتے ہیں، جو ایک لائن میں ایک قطار میں نظر آ رہی ہو۔ مثلا فوج کا دستہ، کالم آف سولجر۔ یا صبح اسکول میں دعا کے وقت جو طلباء قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں تو اسے بھی کالم آف دستہ کہا جا سکتا ہے، مطلب قطار وائز لائن میں۔ تو یہ معنی ہیں کالم کے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اخبارات کی دنیا میں کالم کے معانی۔ اخباری صنعت میں یہ لفظ دو معنوں میں مشتمل ہے۔ اخبار کے صفحات کی عمودی تقسیم کو کالم کہتے ہیں۔ یہ کالم خبروں، اشتہارات اور دوسرے مواد کی ترتیب و تزئین میں مدد دیتے ہیں۔ پاکستان میں اخبارات کے صفحات کی معیاری تقسیم 8 کالموں میں ہوتی ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے اور بعد کے 20 سال تک اخبارات کا ہر صفحہ 7 کالموں پر مشتمل تھا، صرف 7 کالم لکھے جاتے تھے۔ بعد ازاں صفحات کا سائز قدرے بڑا ہونے کی وجہ سے ہر صفحے میں کالموں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی۔ صفحات کی یہ تقسیم خبروں کو مرتب کرنے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خبر کی سرخی جتنے زیادہ کالموں پر محیط ہوگی اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ سب سے بڑی خبر کی سرخی 8 کالموں پر مشتمل ہوتی ہے، جو اخبار کی پیشانی کے ساتھ دائیں سے بائیں، انگریزی کے اخبار میں بائیں سے دائیں جانب چسپاں کی جاتی ہے۔ اسے صحافت کی اصطلاح میں شہ سرخی، 8 کالمی سرخی یا بینر ہیڈ بھی کہتے ہیں۔ ہر اخبار کے اول اور آخر کے صفحات پر شہ سرخی کے علاوہ 5 کالمی، 4 کالمی، 3 کالمی اور 2 کالمی سرخیاں کثرت سے موجود ہوتی ہیں۔
کم اہمیت کی خبریں سرخیوں میں ایک کالم میں دی جاتی ہیں۔ ایسی خبروں کی سرخیاں سنگل کالمی یعنی ایک کالمی سرخیاں کہلاتی ہیں۔ جن خبروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ایسی خبروں کو سرخیوں سمیت ایک کالم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اخبارات میں اشتہارات کی ترتیب و تقسیم بھی کالموں کے اعتبار سے کی جاتی ہے، لیکن ان کے لیے کالموں کا تعین اشتہارات کی اہمیت کے پیش نظر نہیں کیا جاتا، بلکہ اشتہارات دینے والی کمپنیاں یا فرمیں ان کے سائز کا تعین کرتی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کالمنسٹ، کالم نویس، لکھاری، کالم لکھنے والا۔ اخبار نویسی میں کالم کی اصطلاح ایک خاص صنف تحریر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ تحریر لکھنے والے کو کالم نویس کہتے ہیں۔ صحافت کی تاریخ میں کالم نویسی کا رجحان بہت بعد میں آیا، لیکن بہت کم عرصے میں کالم نویسی نے اپنی اہمیت اور ضرورت کا لوہا منوا لیا۔ شخصی صحافت کا دور ختم ہونے کے بعد یہ اداریہ نویسی میں اثر پذیری مانند پڑھنے سے جو خلا پیدا ہوا، اسے کالم نے بڑی حد تک پر کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں ہر خواندہ شخص کچھ نہ کچھ لکھ سکتا ہے، لیکن ایسی تحریر لکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، جس میں لکھنے والے کے دل کی بات کا اظہار بھی ہو اور اس سے دوسروں کے احساسات و جذبات اور معاشرے کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی بھی ہوتی ہو۔ اس لیے کالم ایسے صحافی یا اہل قلم کی تحریر ہے جو وسیع علم، تجربے، بصیرت اور فکر و نظر کا حامل ہو، جسے حالات و واقعات کو بیان کرنے کا ملکہ حاصل ہو، عبور حاصل ہو، تجربہ ہو اور اپنا انفرادی اسلوب بیان بھی رکھتا ہو۔ اگر کالم میں انفرادیت نہ ہو تو وہ کوئی بھی صحافتی تحریر کہلا سکتی ہے، لیکن اسے کالم کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ صحافت میں کالم کی اہمیت۔ اب آگے چلتے ہیں۔ صحافت میں کالم کی اہمیت۔ صحافت میں کالم کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی اخبار مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایسے حالات میں جب خبروں پر سنسرشپ ہو تو کالم نویس ہی اپنے خاص اسلوب اور علامتی طرز تحریر کے ذریعے حالات و واقعات کی صحیح تصویر قارئین تک پہنچاتا ہے۔ کالم فقاہی بھی ہوتے ہیں اور سنجیدہ بھی۔ اس سے تبصرے، تنقید اور تجزیے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ زندگی اور معاشرے کے ہر پہلو کو کالم کا موضوع بنایا جا سکتا ہے اور سیاست، معیشت، معاشرت، تعلیم، اقتصادیات، نفسیات، سائنس، طبیعیات، تاریخ، غرض یہ کہ ہر اس موضوع پر کالم لکھا جا سکتا ہے جو وقت اور حالات کا تقاضا کرتا ہو، جو وقت کی ضرورت ہو۔ مخصوص انداز تحریر۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مخصوص انداز تحریر۔ کالم نویسی کے ضمن میں مخصوص تحریروں کا جو تصور ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے، اسے چند الفاظ میں بیان کرنا اور کسی ایک تعریف میں سمونا مشکل ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے کالم نویسوں نے اس طرز تحریر کے بارے میں جو آراء دی ہیں وہ کئی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ان میں سے کسی رائے کو کالم کی مسلمہ اور قطعی تعریف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کالم نویسی، مختصر تاریخی پس منظر۔
اب کالم کی تاریخ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ابتدا، کالم کی ابتدا کب ہوئی؟ کالم نویسی کی تاریخ کا کوئی خاص نقطہ آغاز نہیں۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں امریکہ میں والپول کے جریدہ ویکلی میوزم میں ایک فقاہی کالم شائع ہوتا تھا جو نثر اور نظم دونوں اصناف میں چھپتا تھا۔ اگرچہ اس زمانے میں کالم کا وہ تصور موجود نہیں تھا جو آج ہے، تاہم ان تحریروں کے ساتھ لکھنے والے کا نام شائع ہوتا تھا اور اخبار میں انہیں مخصوص جگہ دی جاتی تھی۔ ویکلی میوزم میں چھپنے والا کالم جوزف ڈینسی کے نام سے شائع ہوتا تھا۔ امریکی صحافت کی تاریخ میں 19ویں صدی کا ابتدائی دور زرد صحافت یلو جرنلسٹ کا دور تھا۔ اس زمانے میں صحافت اصولوں یا اخلاقی اقدار کی پابند نہیں تھی۔ اسے امریکی تاریخ صحافت کے تاریک ترین دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اخبارات میں ہر قسم کی رتب و یابس تحریریں شائع ہوتی تھیں۔ مخالفین کی کردار کشی فیشن بن چکا تھا، خاص طور پر سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے انتہائی اوچھے اور اخلاق سے گرے ہوئے ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے تھے، اور اس مقصد کے لیے شائع ہونے والی تحریریں کالموں کے روپ میں جگہ پاتی تھیں۔ اب آگے چلتے ہیں مزاحیہ کالموں سے ابتدا۔ 19ویں صدی کی دوسری دہائی میں فقاہیہ کالم باقاعدگی سے شائع ہونے لگے، اور اس کثرت سے شائع ہونے لگے کہ امریکی صحافت کی ایک اہم صنف بن گئے۔ ملک میں جب خانہ جنگی کا آغاز ہوا تو فقاہیہ کالم لکھنے والے کئی نام سامنے آئے۔ ان میں ڈیوڈ آرلوک کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے کالم مکتوبات کی شکل میں شائع ہوتے تھے۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر ابراہم لنکن بھی ان کے گرویدہ تھے اور انہیں باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ خانہ جنگی کی وجہ سے اخبارات میں زیادہ تر لڑائی کی خبریں شائع ہوتی تھیں۔ اس قسم کے حالات میں لوگ عام طور پر جنگی خبروں میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے، لیکن ڈیوڈ لاک کے کالموں نے اس دور میں بھی اپنا لوہا منوایا اور لوگ ان کے منتظر رہتے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں 18ویں اور 19ویں صدی میں کالم نویسی۔ اگر ہم 18ویں اور 19ویں صدی کی کالم نویسی کا اجمالی اندازہ لیں تو اس کے درج ذیل چند اہم پہلو قابل ذکر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی فہرست 1 سے 12 تک ہے۔ سنیے۔ نمبر 1، مزاحیہ یا فقاہیہ کالم۔ کالم عام طور پر فقاہیہ یا مزاحیہ ہوتے تھے۔ نمبر 2، خاکے کے رنگ نمایاں۔ ان میں خاکے کا رنگ نمایاں ہوتا تھا۔ نمبر 3، مکتوبات سے مباحث۔ کالم کی حیت ترکیبی مکتوبات سے ملتی جلتی تھی۔ نمبر 4، خانہ جنگی کے حالات کا تذکرہ۔ خانہ جنگی کے حالات اور واقعات کا تذکرہ بھی ہوتا تھا۔ نمبر 5، سیاسی شخصیت کا محاسبہ۔ سیاسی شخصیتوں کا محاسبہ کیا جاتا تھا اور ان کی کردار کشی کالم نگاروں کا عام چلن تھا، یہاں تک کہ سیاسی مخالفین کے اہل خاندان اور ان کی نجی زندگی کو بھی نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کیا جاتا تھا، اور یہ ان کا گھٹیا رویہ بن چکا تھا۔ نمبر 6، عامیانہ پن۔ تحریروں میں سنجیدگی کم اور پھکڑ بازی اور عامیانہ پن زیادہ تھا۔
نمبر 7، مستقل عنوان کا نہ ہونا۔ کالم نویسی کے ابتدائی دور میں کالم مستقل عنوان کے ساتھ شائع نہیں ہوتے تھے، تاہم یہ تحریریں کالم نویس کے نام کے ساتھ اخبار یا رسالے میں مخصوص جگہوں پر شائع ہوا کرتی تھیں۔ نمبر 8، قلمی ناموں کا زیادہ استعمال۔ کالم نگار اپنے اصل ناموں کے علاوہ قلمی نام بھی استعمال کیا کرتے تھے، مطلب کہ اپنے نام کے ساتھ اضافی ایک نام اپنے پاس سے شامل کر لیا کرتے تھے، مطلب جسے تخلص بھی کہتے ہیں۔ نمبر 9، مبالغہ آمیزی۔ کالم میں مبالغہ آمیزی کا عنصر غالب تھا۔ نمبر 10، معاوضہ پر کالم۔ کالموں کو معاوضے پر مختلف اخبارات میں شائع کرنے کا رجحان پیدا ہوا اور اس مقصد کے لیے پیسے لینے کا رجحان بڑھتا چلا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں 20ویں صدی میں کالم نویسی۔ 20ویں صدی کے ربع اول میں جن امریکی کالم نگاروں نے بلند مقام اور اونچا نام پایا ان میں K.H. فلپس، پرسٹن، رچرڈ اینوائز وغیرہ۔ ان کے نام زیادہ مشہور تھے اور تقریباً تمام اخباروں میں ان کے کالم شائع ہونے لگ گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نئے کالم نگار آنا شروع ہو گئے جو جلد ہی مشہور ہو گئے۔ مستقل عنوان کے تحت شائع ہونے کی ابتدا کب ہوئی؟ اس دور کی کالم نویسی کے نمایاں پہلو یہ ہیں۔ نمبر 1، کالم مستقل عنوانات کے تحت چھپتے تھے۔ بعض عنوانات لکھنے والوں کے انتقال کے بعد بھی جاری رہے۔ نمبر 2، کالموں میں غیر سنجیدگی اور مخالفین پر کیچڑ اچھالنے کا رجحان تھا، تاہم بعض کالم نگار حدود سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ نمبر 3، قیاس آرائیوں اور من گھڑت قصے کہانیوں کو موضوع بحث بنایا جاتا تھا اور اپنے پاس سے کہانیاں اور کالم لکھے جاتے تھے۔ نمبر 4، کالم نویسوں میں مسابقت کی وجہ سے اظہار خیال میں تندی و تیزی اور جرأت نمایاں ہوتی تھی۔ نمبر 5، موضوعات میں تنوع اور وسعت پیدا ہوئی اور زندگی کے ہر شعبے پر کالم لکھے گئے۔ اس دور کے اخبارات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ صحافیوں نے تازہ حالات اور واقعات کے علاوہ سیاست، معیشت، سائنس، قانون، سیاحت، کھیل، فیشن، خانہ داری، بچوں کی دیکھ بھال، آرٹ، موسیقی، فلم اور تھیٹر کو بھی اپنے کالموں کا موضوع بنائے رکھا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں کالم نویسی کا آغاز کب ہوا؟ بر صغیر پاک و ہند میں کالم نویسی کا آغاز۔ بر صغیر پاک و ہند میں اردو صحافت کا آغاز 19ویں صدی میں جامع جہاں نما سے ہوا۔ یہ اخبار 27 مارچ 1822 کو کلکتہ سے جاری ہوا تھا۔ اس دور میں تعلیم یافتہ لوگوں کی زبان فارسی تھی اور اخبار بیننے کا شوق کم تھا، اس لیے کچھ عرصے کے بعد جامع جہاں نما فارسی زبان میں شائع ہونے لگ گیا۔ اس میں ہندوستان کی ریاستوں کی خبریں شائع ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ انگریزی کے اخبارات سے بھی کچھ مواد حاصل کیا جاتا تھا۔ اخبار میں کچھ حصہ ادب کے لیے بھی مخصوص تھا، جس میں غزلیں اور نظمیں شائع کی جاتی تھیں۔ نثر خبروں یا دوسری تحریروں پر مشتمل تھی۔ چونکہ صحافت فنی پہلوؤں سے ناآشنا تھی، اس لیے
خبر تکنیک سے بے بہرا تھی۔ خبر کی زبان شستہ اور شگفتہ تھی۔ واقعہ نگاری میں زبان و بیان کے چٹخارے ادبی اسلوب، قیاس آرائی، تنقید، تبصرے اور تجزیے پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ غیر جانبداری اور واقعہ کو منوعاً بیان کرنے کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ جیسا کہ امریکہ میں صحافت کے آغاز میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا کام شروع کر لیا تھا، تو وہ کام پاک و ہند میں 19ویں صدی میں نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ خبر میں تبصرے کی روایت کا آغاز۔ اردو صحافت کے ابتدائی دور میں اداریہ نویسی، کالم نگاری اور فیچر نگاری کا تصور نہیں تھا، لیکن مکتوبات پر ان کی چھاپ ضرور تھی۔ اخبار کا مالک خبر میں ہی اپنی رائے کا اظہار کر دیا کرتا تھا۔ اخبارات میں ایڈیٹر کے علاوہ دوسرے اہل قلم کی تحریریں بھی شائع ہوا کرتی تھیں، لیکن نہ تو ان کے نام اور مستقل عنوانات تھے۔ صحافت کی تمام اصناف اور اسلوب خبر نگاری کے روپ میں یکجا اور آپس میں گڈ مڈ ملتے تھے۔ مدیر یا نامہ نگار کی رائے اور تنقید خبر کا حصہ تصور ہوا کرتی تھی، اور قارئین بھی اس سے محفوظ ہوتے تھے۔ جب خبر واقعاتی حقائق تک محدود ہوئی اور اسے رنگ آمیزی، رائے زنی اور تبصرہ نگاری کے آمیزش سے پاک کیا گیا، تو خبر نویسی کے علاوہ دوسری اصناف صحافت اپنی انفرادی حیثیت میں منظر عام پر آ گئی۔ اس تبدیلی میں طویل عرصہ لگ گیا۔ 19ویں صدی میں مختلف اصناف اپنی علیحدہ علیحدہ حیثیت میں نظر نہیں آئیں، لیکن 20ویں صدی کے ربع اول میں مدیروں، نامہ نگاروں اور مضمون نگاروں کی تحریریں علیحدہ علیحدہ ناموں کے ساتھ شائع ہونے لگیں۔ اردو صحافت میں مستقل عنوان سے کالم کا باقاعدہ آغاز 1912 میں ہوا۔ یہ قابل غور بات ہے، اردو صحافت میں بر صغیر پاک و ہند میں مستقل عنوان سے کالم کا باقاعدہ آغاز 1912 میں ہوا تھا۔ 1912 اس سال مولانا ابو الکلام آزاد نے الہلال میں افکار و حوادث کے عنوان سے ایک کالم شروع کیا۔ یہ کالم مولانا کے ایک اور جریدے البلاغ میں بھی ایک دو بار شائع ہوا تھا۔ مولانا اپنے کالم پر کبھی اصل نام اور کبھی قلمی نام ناصحہ مشفق لکھ دیتے تھے۔ کالم میں اہم شخصیات اور برصغیر کے سیاسی حالات کو زیر بحث لایا جاتا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے کی کالم نویسی کے دور کی خصوصیات کیا تھیں؟ آزادی سے پہلے کی کالم نویسی کے دور کی خصوصیات۔ قیام پاکستان تک اردو صحافت میں کالم نویسی کا دور اگرچہ ابتدائی دور تھا، لیکن اس صنف تحریر نے انتہائی تیزی سے ترقی کی۔ اس نے نہ صرف اپنا علیحدہ وجود منوایا بلکہ اس قدر مقبولیت حاصل کی تھی کہ اس کے سامنے اخبارات میں شائع ہونے والی دوسری اقسام کی تحریروں کی حیثیت ثانوی ہو گئی۔ اس دور کی چند اہم خصوصیات یہ ہیں۔ ان کی خصوصیات 10 تک ہیں، 1 سے 10 تک، ذرا سنیں۔ نمبر 1، 19ویں صدی کے آخری ربع میں خبر سازی، واقعہ نگاری، مکتوبات نگاری اور کالم نویسی کا علیحدہ وجود نہیں تھا۔ خبر اور تبصرہ باہم گڈ مڈ تھے۔ مدیر یا نامہ نگار کوئی واقعہ بیان کرتے وقت اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا تھا۔ نمبر 2، 20ویں صدی کے ابتدا میں
کالم نگاری ایک علیحدہ صنف کے طور پر روشناس ہوئی۔ نمبر 3، موجودہ انداز میں مستقل عنوان کے تحت کالم نویسی کا باقاعدہ آغاز 1912 میں ہوا اور سب سے پہلے مولانا ابو الکلام آزاد نے الہلال میں افکار حوادث کے عنوان سے کالم جاری کیا تھا۔ نمبر 4، اس دور میں شائع ہونے والے تمام کالم فقاہی تھے۔ نمبر 5، زمیندار، انقلاب، الہلال اور منادی نے کالم نگاری کو فروغ دیا اور نامور کالم نویس پیدا کیے جن کی بہت بڑی پہچان بن گئی تھی۔ نمبر 6، اس دور میں مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا عبد الماجد دریا آبادی، نصر اللہ خان عزیز، دیوین سنگھ مفتون، حاجی لک، چراغ حسن حسرت وغیرہ، جن کے شگفتہ اور شستہ تحریروں نے کالم نگاری کو 4 چاند لگا دیے۔ نمبر 7، کالموں میں علمی بحثیں بھی ہوتی تھیں اور سیاسی چھیڑ چھاڑ بھی تھی۔ نمبر 8، کالم نویسوں کے درمیان مخالفت اور مسابقت کا رجحان عروج پر تھا، جس سے کالم نویسی کو فروغ تو حاصل ہوا لیکن اس کا معیار لفاظی، ادبی چاشنی، طنز و مزاح کی کاٹ اور تفریحی طبع سے آگے نہ بڑھ سکا۔ نمبر 9، ذاتی، سیاسی اور واقعاتی نوعیت کے امور کو موضوع بحث بنایا جاتا تھا۔ نمبر 10، علم و ادب اور زبان و بیان کو اہمیت حاصل تھی لیکن تحقیق، اہم بین الاقوامی واقعات و حالات اور دوسرے سنجیدہ موضوعات پر بہت کم لکھا گیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کالم نویسی قیام پاکستان کے بعد، آزادی کے بعد کا دور۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت لاہور اردو صحافت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس وقت یہاں زمیندار، آزاد، نوائے وقت، انقلاب اور احسان شائع ہو رہے تھے۔ ہندو اخبارات ہندوستان منتقل ہو گئے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے وقت روزنامہ انقلاب میں مولانا عبد المجید سالک کا فقاہی کالم، افکار و حوادث، روزنامہ احسان میں مولانا چراغ حسرت کا کالم، کلمی کے نام سے روزنامہ آزاد میں مجید لاہوری کا کالم مطالعات روزنامہ زمیندار میں شائع ہو رہے تھے۔ تو اس وقت ان شخصیات کے کالم بہت مشہور ہونے لگ گئے اور ان کا ایک نام بن گیا تھا، جن کی بدولت آگے ترقی ہونا شروع ہوئی، صحافت کے میدان میں لوگ آگے آنا شروع ہوئے اور اخبارات کا رجحان بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کالم کی اقسام۔ کالم کی اقسام کتنی ہیں؟ پچھلے ابواب میں کالم کا مفہوم، اہمیت اور تعریف کے علاوہ کالم نویسی کی مختصر تاریخ بیان کی گئی۔ ان میں کالم کی مختلف اقسام، زبان و بیان کی نوعیت اور اسلوب نگارش کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان فصلوں میں کالموں کی اقسام کے سلسلے میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان کا حاصل یہ تھا۔ نمبر 1، کالم عام طور پر فقاہی نوعیت کے ہوتے تھے جن میں کسی موضوع پر طنز و مزاح کے انداز میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، کالم کا انداز تحریر سادہ، شگفتہ اور عام فہم ہوتا ہے۔ نمبر 3، کالم زندگی اور معاشرے کے تمام پہلوؤں پر لکھا جاتا ہے جن میں ذاتی ڈائری کے علاوہ سیاست، معاشرت، طب، مذہب، نفسیات، قانون، حالات و واقعات، سائنس،
اقتصادیات شامل ہیں۔ نمبر 4، کالم میں زیر بحث موضوع کی وضاحت یا تشریح بھی کی جاتی ہے۔ نمبر 5، کالم سنجیدہ یا جیسا بھی ہو، یعنی کالم نویس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنی تحریر میں ہمیشہ طنز و مزاح ہی پیدا کرے، بلکہ وہ کسی المیہ یا افسوسناک واقعے یا انتہائی سنجیدہ نکتے کو بھی اپنے کالم کا موضوع بنا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کے موضوعات پر لکھنے کا اسلوب بھی سنجیدہ ہی ہوگا۔ ان نکات سے ہمیں کالم کی اقسام تلاش کرنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے۔ اگرچہ کالم کی مسلمہ اقسام متعین کرنا آسان کام نہیں، اور صحافت کے اساتذہ اور معروف صحافیوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق مختلف اقسام تجویز کی ہیں، تاہم کالم کی اقسام کو مندرجہ ذیل 3 ترتیبوں میں دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اسلوبی اقسام۔ نمبر 2، موضوعاتی اقسام۔ نمبر 3، مشاہداتی اقسام۔ نمبر 1 پہ بحث کرتے ہیں۔ اسلوبی اقسام۔ اسلوب کے اعتبار سے کالم کی اہم اقسام یہ ہیں: فقاہی کالم، سنجیدہ کالم، اقتباسی کالم، ترکیبی کالم، مکتوباتی کالم اور علامتی کالم۔ اب ان 6 کالموں پر آپ بحث چھیڑ سکتے ہیں۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2 والا، موضوعاتی اقسام۔ اس میں کیا کیا ہے؟ موضوعاتی یا پیشہ ورانہ اقسام۔ کالم کو موضوع کے اعتبار سے مختلف زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ کالم خاص پیشے یا مضمون کے بارے میں لکھے جاتے ہیں۔ اس میں چند اہم موضوعات کالم مندرجہ ذیل ہیں: طبی کالم، دینی کالم، قانونی کالم، نفسیات کا کالم، اقتصادیات کا کالم، کھیل، پامسٹری، علم نجوم اور فیشن۔ یہ ساری چیزیں موضوعاتی یا پیشہ ورانہ اقسام میں آتی ہیں، تو آپ ان کالموں پر بحث چھیڑ سکتے ہیں۔ آگے ہے نمبر 3 والا، مشاہداتی اقسام والا۔ مشاہداتی کالم، اس میں صرف 2 ہیں بس: سیاحتی کالم اور ڈائری نما کالم۔ کیونکہ مشاہداتی کالم میں وہ چیزیں آئیں گی جن کی آپ نے خود دیکھا ہے، مطلب سیاحت کے طور پر کہیں سیر و تفریح جا کر کیا، وہاں پہ آپ نے جو کچھ دیکھا وہ آپ نے کالم میں لکھ دیا۔ اور ڈائری نما کالم وہ ہوتا ہے جو آپ نے خود اپنے پاس سے یا کہیں جا کر کسی واقعہ کی چیزیں یا اپنی زندگی کے حالات و واقعات ایک ڈائری میں لکھ رکھے ہیں، تو یہ مشاہداتی کالم میں آئیں گے۔ سیاحتی کالم اور ڈائری نما کالم، آپ ان پر بھی بحث کر سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کالم کے مقاصد۔ کالم کے مقصد کیا آتا ہے؟ اخبار نویسی کی تاریخ کا ابتدائی دور شخصی صحافت کا دور تھا۔ اخبارات میں خبروں کے علاوہ اداریے بھی شائع ہوتے تھے، لیکن یہ موجودہ دور کے اداریوں سے مختلف تھے۔ اخبار کا مدیر اپنی ذاتی حیثیت میں اداریہ لکھتا تھا، جس میں صیغہ واحد متکلم کا استعمال عام تھا۔ اداریے کے نیچے مدیر کا نام درج ذیل ہوتا تھا۔ جب شخصی صحافت کا دور ختم ہوا تو اداریے پر مدیر کی شخصیت کا پرت بھی جاتا تھا، اور میں اور ہم کے الفاظ کا استعمال بھی متروک ہو گیا۔ اداریہ ذاتیات کی قید سے آزاد ہو گیا۔ آج کل اخبارات میں جو اداریے شائع ہو رہے ہیں
وہ ادارے کی رائے یا پالیسی کا اظہار کرتے ہیں، نہ کہ اخبار کے مدیر کی۔ صحافت میں اس تبدیلی سے ایک خلا پیدا ہو گیا، کیونکہ ادارے میں ذات کا اظہار نہ ہونے سے تشنگی کا احساس ہونے لگا، اور قارئین اور مدیر کے درمیان براہ راست رابطے کا جو سلسلہ موجود تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اخبار میں جب مدیر پس منظر میں چلا گیا تو کالم نے جنم لیا، اور اس طرح ایک بہت بڑا خلا پر ہو گیا۔ اخبار میں شائع ہونے والا ہر قسم کا مواد، خواہ وہ خبر ہو، اداریہ ہو، مضمون ہو یا کوئی اور چیز، کالم سے زیادہ ہمہ گیر، وسعت پذیر اور کثیر المقاصد نہیں۔ خبر معلومات یا اطلاعات فراہم کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے تفریح اور رہنمائی کے مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں، لیکن اس کا دائرہ وسیع نہیں۔ فیچر، مضمون اور اداریہ یہ بھی محدود مقاصد پورے کرتا ہے، لیکن کالم کے ذریعے جو اہم مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ مختصر یہ ہیں۔ کالم نویس سے جذباتی لگاؤ، ذات کے اظہار کا ذریعہ، کسی چیز کو بار بار لکھنا اور سامنے لانا، معاشرتی حالات کی عکاسی، ذہنی تفریح کا ذریعہ، حقائق سے پردہ اٹھانے میں اہم کردار، دلچسپ انداز میں تحریر لکھنا، فکری رہنمائی پیدا کرنا، متضاد نظریات کی اشاعت سے رائے عامہ کا ہموار ہونا، اخبار کی اشاعت میں اضافے کا باعث، اخلاقی اقدار کا فروغ، جہاں اداریہ یہ نہیں وہاں کالم نہیں۔ جن موضوعات پر اداریہ لکھنا ممکن نہ ہو انہیں کالم کی صورت میں نپایا جا سکتا ہے۔ موضوع اور مواد کیسے اکٹھا کریں؟ کالم لکھنے کے لیے موضوع کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ کالم کیسے لکھا جائے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ ہاؤ ٹو رائٹ اے کالم۔ کیا روزانہ کالم لکھنے کے لیے موضوع کی تلاش ایک مسئلہ ہے؟ بعض افراد کے نزدیک کالم نویس کو نئے موضوع تلاش کرنے کے لیے کافی وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہ پریشان کن مسئلہ بن جاتا ہے، اگرچہ کالم ایک مستقل عنوان کے تابع ہوتا ہے، لیکن موضوع کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موضوع کے بغیر بات نہ تو شروع کی جا سکتی ہے اور نہ ہی خیالات کو کسی خاص نقطے پر مرکوز کیا جا سکتا ہے۔ موضوع تحریر کا سرنامہ ہے اور اس کے تعارف اور تشخص کا کام دیتا ہے۔ موضوع کے بغیر کالم شروع کرنے سے نہ صرف کالم نویس اور اپنے خیالات کو مجتمع نہیں کر سکتا بلکہ قارئین کو بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا۔ موضوع کالم نویس کی فکری کاوش کا اعلان ہے۔ یہ ایک دروازہ ہے جہاں سے قارئین کو طنز و مزاح کی گلوکاریوں، شگفتگی بیان کی جھالروں، فکر و خیال کی محرابوں اور روانی طبع کے فواروں سے مزین عظیم الشان عمارت میں داخل ہونے اور نظارہ ہائے گونگاں سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ہر روز نت نئے موضوعات پر نئی خیال افروز تحریریں لکھنا بلا شبہ ایک کٹھن کام ہے، لیکن مطالعے، تحریر اور حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنے والوں کے لیے یہ مسئلہ زیادہ پریشان نہیں ہے۔ تجربہ کار کالم نویس اپنے تجربات کی روشنی میں یہ مسئلہ آسانی سے حل کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ روزانہ لکھتے ہیں اور انہیں کوئی نہ کوئی چیز سامنے آٹومیٹک آ جاتی ہے کالم لکھنے کے لیے، اور ان کے ذہن میں موضوع خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کالم لکھنے کے لیے موضوع کے اہم ذرائع
بے تحاشا ہیں جن کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ان میں آپ کو میں کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر قومی اور بین الاقوامی خبریں، ان میں سے کسی خبر کو سامنے رکھ کر اس پر کالم لکھا جا سکتا ہے۔ ادبی، سیاسی، سماجی، معاشرتی تقریبات اور ثقافتی تقریبات، ان میں سے کسی بھی چیز کو سامنے رکھ کر اس پر کالم بنایا جا سکتا ہے۔ سفر اور سیاحت، اہم شخصیتوں اور قومی رہنماؤں کے بیانات، کسی بھی سیاستدان کے کسی بیان پر آپ کالم بنا سکتے ہیں۔ جرائم اور معاشرتی برائیاں، آپ کسی علاقے کی کسی برائی پر، کسی خبر پر، کسی جرم پر آپ کالم بنا کر اس کو سامنے لا سکتے ہیں۔ حادثات اور تصادم، دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والی جنگیں، یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ جنگیں دنیا میں اکثر ہر ملک کی ادھر کہیں نہ کہیں دوسرے ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی جھڑپ چھوٹی بہت ہو جاتی ہے، جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان واگا بارڈر سیالکوٹ کی طرف، یا ادھر پہاڑی علاقوں میں سیاچن گلگت سکردو کی طرف، یعنی کہ آپس میں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، تو ان پر بھی آپ کالم لکھ سکتے ہیں، تو موضوع بہت بے تحاشا نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایجادات، دریافتیں اور اہم انکشافات، خلائی ہتھیاروں کی دوڑ، کسی ملک کی نئی ٹیکنالوجی پر کالم لکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اہم علاقائی مسئلے اور بحران، تخریب کاری یا دہشت گردی، اس پر بھی آپ کالم لکھ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کون کروا رہا ہے، کیسے پیدا ہو رہی ہے، اپنے ملک کے اندر سے یا بیرون ملک سے کوئی سازش ہو رہی ہے، تو اس طرح موضوع آسانی سے سامنے آ جاتا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں میں تخفیف کی کوششیں، بین الاقوامی اور علاقائی معاہدے، مختلف ممالک کے درمیان وفود کے تبادلے، نسل پرستی اور نوآبادیات، زلزلے، طوفان اور سیلاب اور وبائیں وغیرہ، موسموں میں غیر معمولی تبدیلیاں اور ان کے اثرات، جاسوسی اور بدنام زمانہ جاسوس اداروں کی سرگرمیاں، یا مثال کے طور پر اگر جیسے کلبھوشن انڈیا کا جاسوس بلوچستان میں پکڑا گیا ہے پاکستان میں، تو آپ اس پر بھی کالم بنا سکتے ہیں کہ اس نے وہاں پہ کتنا عرصہ جاسوسی کی، کتنا نقصان پہنچایا اور وہاں سے کیا کیا معلومات اکٹھی کر کے انڈیا کو بھیجتا رہا۔ اس پر بہت بڑا کالم لکھا جا سکتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، ان پر بھی آپ کالم لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح موضوع بے تحاشا بن جاتے ہیں۔ خیر، ہم آگے چلتے ہیں۔ کالم لکھنے کے لیے مواد کا حصول، موضوع کی تلاش کا مسئلہ حل ہونے کے بعد اس کے لیے مواد حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ واقعاتی موضوعات کے لیے مواد اخبارات سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالم نویس کے لیے اخبارات، رسائل اور کتب کا روزانہ مطالعہ ناگزیر ہے۔ مختلف تقریبات میں شرکت کرنے سے موضوع اور مواد مل جاتے ہیں۔ لوگوں سے میل جول اور تبادلہ خیالات کالم کے لیے مواد کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہے۔ دینی کالم مذہبی کتب کے اقتباسات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ طبی کالم کے لیے کتب کے مطالعہ اور تجربات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اقتصادی کالم کے لیے کتب، رسائل اور اخبارات سے مدد لینے کے علاوہ ذاتی سوچ بچار اور رائے کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کالم نویس کے لیے اوصاف، خصوصیات۔ کالم نویس کی سوچ اور خصوصیات کیسی ہونی چاہیے، اب اس پر بات کرتے ہیں۔ چونکہ کالم لکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، کالم نویس ایک عام تعلیم یافتہ آدمی سے مختلف ہوتا ہے
مختلف سوچتا ہے، مختلف دیکھتا ہے اور مختلف لکھتا اور کرتا ہے۔ بعض خاص اوصاف سے اچھا کالم نویس بناتے ہیں اور معیاری اور مقبول تحریروں کو جنم دیتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، کالم نویس کی تکنیک۔ کالم لکھنے کی تکنیک کیا ہوتی ہے؟ صحافت کے ابتدائی دور میں کالم انفرادی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اس کا کوئی تشخص نہیں تھا۔ آج یہ باقاعدہ ایک فن بن چکا ہے، اور فن بھی بہت مشکل۔ ہر لکھاری اس میدان کا کھلاڑی نہیں ہو سکتا۔ ادیب عالیہ اور شاعر شعراء کی دنیا کا رمز شان سے واقف ہے۔ صحافی روز مرہ کے حالات اور واقعات کے ابلاغ اور تجزیہ کا ذمہ دار ہے۔ اس کی کئی حیثیتیں ہیں۔ بطور کالم نگار وہ حالات و واقعات، زندگی اور معاشرے کے مختلف پہلوؤں اور اپنے ذاتی مشاہدات اور تجربات کے حوالے سے قارئین کو معلومات فراہم کرتا ہے، انہیں ہنساتا اور رلاتا بھی ہے، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑتا بھی ہے، کبھی غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے، کبھی ایک مصلح اور رہنما کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اپنے کالموں میں کبھی وہ معلم ہے، کبھی متعلم، کبھی روبرو، کبھی پس پردہ، کبھی ہم اور کبھی آپ۔ کالم نگار کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ وہ ہر روز، ہر موضوع پر، ہر انداز میں اور ہر ایک کے لیے لکھتا ہے، اپنی قوم کے لیے، معاشرے کے لیے اور انسانوں کے لیے لکھتا ہے، جو ریگزار صحافت میں جو شیر لانے کے مترادف ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، کالم نویس کے لیے چند اہم خوبیوں کا حامل ہونا ضروری ہے۔ یہ 10 تک ہیں، 1 سے 10 تک میں آپ کو سناتا ہوں۔ مشاہدہ وسیع ہونا، ذہین و فطن ہونا، زبان و بیان سے آگاہ ہونا، مزاج کا ادراک ہونا، منفرد اسلوب بیان کرنا، روانی طبع، مزاح پیدا کرنے کی صلاحیت ہونا، جرأت مندی اور شجاعت، قومی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا اور تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور اور عبور حاصل ہونا۔ اب آگے چلتے ہیں، کالم نویسی کے قواعد اور اصول۔ اگرچہ کالم نویسی کے لیے کوئی ہمہ گیر قواعد یا اصول موجود نہیں، ہر کالم نویس مشاہدے، تجربے، مشق اور محنت شاقہ سے یہ فن حاصل کر لیتا ہے۔ جو بڑے بڑے لکھاریوں کو پڑھتا ہے، ان کو پڑھتے پڑھتے اس کے اندر ایک تجربہ اور ایک وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، ایک ٹیکنیک اس کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ اس کو لے کر پھر آگے کالم لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ موضوع اور مواد۔ کالم کا موضوع اور مواد عام زندگی کی دلچسپی اور سوجھ بوجھ کے مطابق ہونا چاہیے۔ کسی ایسی بات پر لکھنا جس میں کسی دوسرے شخص کو دلچسپی نہ ہو، ایک ناکام کالم نگار کی علامت ہے۔ مطلب اس نے موضوع ایسا چن لیا کہ جس کو لوگ پسند نہیں کرتے یا جس کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے، تو اس نے اس پہ کالم لکھ دیا تو وہ رائیگاں جائے گا۔ سلاست اور سادگی۔ جو کچھ لکھا جائے وہ آسان اور سادہ زبان میں ہونا چاہیے تاکہ عام شخص بھی سمجھ سکے۔ الفاظ کی بازی گیری اور زور بیان کے لیے مشکل پسندی کی راہ اختیار کرنا مناسب نہیں۔ دنیا کے نامور کالم نویسوں نے ہمیشہ عام فہم، سلیس اور سادہ زبان استعمال کی ہے۔ فقرے چھوٹے، ایک دوسرے سے مربوط اور الجھاؤ سے پاک ہونے چاہئیں۔ اس کے علاوہ کالم کے لکھنے کے لیے قواعد اور اصول مندرجہ ذیل ہیں۔ صیغہ واحد متکلم کا خیال رکھنا، شگفتگی پیدا کرنا، اپنے کالم میں نرمی اور شائستگی لانا، استدلال،
محاورات، تسلسل، پیراگراف، حوالہ جات، اصطلاحات اور تصاویر اور خاکے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کالم تیار کرنے کی ایک تکنیک پیدا کی جاتی ہے، اور یہ قواعد و اصول ہیں۔ جی دوستو، یہ تھا آج کا لیکچر جو کہ کالم نویسی کے بارے تھا۔ کالم کی تاریخ، پس منظر، معانی اور اخبارات کی تاریخ پر۔ امید کرتے ہیں آپ کو اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیے۔ پیک ٹی وی کے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔